آج کی کہانی ایک پرسرار اسٹیشن کی ہے جہاں ایک مخصوص وقت پر ایک بدروح نظر آتی تھی، اور وہ صرف ایک شخص کو نہیں، کئی لوگوں کو مختلف اوقات میں نظر آئی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گمنام نگر سے ایک نئی گمنام کہانی۔ سردیوں کا موسم تھا اور شام تقریباً ڈھل چکی تھی جب اکرم بس اڈے پر اترا تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے اس چھوٹے قصبے میں بس کے ذریعے پہنچا تھا اور اب اپنی اگلی منزل پر پہنچنے کے لیے اسے کسی رکشے کا انتظار تھا۔ حیران کن طور پر اسے کئی رکشے والے بھی ملے، مگر کوئی بھی رکشے والا اس کے بتائے ہوئے پتے پر جانے کو تیار ہی نہ تھا، جس پر اکرم کو کافی حیرت ہوئی۔ ادھر اب وہ لیٹ بھی ہو رہا تھا۔ اسے جلد اپنی منزل یعنی اس قصبے کے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا، جہاں بطور ریلوے ماسٹر اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ کوئی بھی رکشے والا اسے وہاں لے جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ پھر ایک رکشے والے سے اس کی بات طے ہو گئی۔ وہ رکشے میں سوار ریلوے اسٹیشن کے لیے چل پڑا۔ رکشہ ریلوے اسٹیشن پر رکا تو رکشے والے نے گھبرا کر اکرم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا، صاحب جی، میرا کرایہ دیں تاکہ میں جلد اس منحوس جگہ سے واپس جا سکوں۔ اکرم نے رکشے والے سے اس کی بات کا مطلب پوچھا، مگر وہ کچھ بتانے کی بجائے بس جلدی جلدی کا شور مچانے لگا۔ اکرم کی یہ پہلی نوکری تھی اور وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا نوجوان تھا۔ اس نے رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے فارغ کیا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ریل کی پٹریوں کے علاوہ بس ایک چھوٹا سا کیبن بنا تھا جو یقیناً ٹکٹ کاؤنٹر تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دیا تو اندر سے کسی نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اکرم نے اپنا نام اور آنے کی وجہ بتائی تو جھٹ سے دروازہ کھل گیا اور سامنے ایک نوجوان جو لگ بھگ اکرم کی ہی عمر کا تھا، اس نے اکرم کا استقبال کیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اس کا نام ساحل تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے مہینے ہی اس کی اس اسٹیشن میں پوسٹنگ ہوئی تھی، مگر وہ کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس نے کہیں اور پوسٹنگ کروا لی ہے اور آج رات ہی وہ روانہ ہو جائے گا۔ پھر وہ جلدی جلدی اکرم کو تمام کام سمجھانے لگا۔ اکرم کو ان تمام معاملات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہر بندہ اس جگہ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر سے دروازہ بجا اور پوچھنے پہ پتا چلا کہ ریلوے اسٹیشن پہ کام کرنے والا چپراسی، جسے اکرم کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، وہ اس کے لیے چائے اور کھانا لے کر آیا تھا۔ اکرم نے چپراسی سے سلام دعا کیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، جبکہ ساحل نے جلدی سے اپنی چائے ختم کی اور ان دونوں کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اکرم نے چپراسی کے چہرے پہ ساحل کو جاتا دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ اب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے چپراسی سے پوچھ لیا کہ آخر یہ تمام معاملہ ہے کیا۔ پہلے بس اڈے پہ رکشے والوں کا رویہ اور پھر ساحل کا اتنی جلد بازی میں یہاں سے جانا۔ مگر چپراسی نے ان تمام باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو بس دن کے وقت صفائی ستھرائی کرتا ہے اور رات میں اسٹیشن ماسٹر کو چائے اور کھانا پہنچاتا ہے۔ پھر اس نے اکرم سے کہا کہ اس اسٹیشن پہ صرف دن میں ہی مسافر آتے ہیں، ہاں مگر رات میں صرف وہ آتی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اب میں چلتا ہوں۔ اکرم چپراسی سے اس کی بات کا مطلب پوچھنا چاہتا تھا، مگر چپراسی فوراً ہی باہر نکل گیا۔ ادھر اکرم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ فائلوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کام کر کے کیبن کے پیچھے بنے اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کر لے گا، مگر کام میں اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ٹرین کی زوردار سیٹی بجنے پر یکدم وہ چونک پڑا۔ پھر وہ کیبن سے باہر نکلا تو دور سے اسے ایک ٹرین سرپٹ دوڑتی نظر آئی۔ ٹرین کی رفتار سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اسٹیشن پر نہیں رکے گی، اس لیے اکرم نے کیبن میں واپس جانے کے لیے قدم بڑھا دیے اور ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ پٹری کی دوسری طرف اسے سفید کپڑے پہنے ایک لڑکی نظر آئی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔
अभी वो कुछ सोचता कि यकदम ट्रेन करीब आ गई और तेजी से गुजरने लगी। अकरम ने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो यही समझ रहा था कि लड़की ने पटरी पर कूदकर खुदकुशी कर ली है। जब ट्रेन गुजरी तो भागकर पटरी पर गया, मगर वहां लड़की की लाश ना थी। सो उसने काफी दूर तक देखा, मगर वहां कुछ ना था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस लड़की ने खुदकुशी नहीं की। मगर लड़की कहाँ गायब हो गई? शायद ये उसका वहम हो, वहां कोई लड़की खड़ी ही ना हो। ये सोचकर वो अपने कैबिन में आ गया और फिर से मसरूफ हो गया। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा कि फिर से ट्रेन की सीटी बजी और फिर वो अपने काम छोड़कर इस उम्मीद पर बाहर निकल गया कि शायद ट्रेन रुके। और अभी वो बाहर निकला था कि उसकी नजर कुछ दूर खड़ी उसी लड़की पर पड़ी जो कुछ देर पहले पटरी की दूसरी तरफ थी। मगर इस बार वो पटरी के इस पार अकरम से कुछ ही फासले पर उसी तरह सर झुकाए खड़ी थी। अभी अकरम कुछ सोचता कि गाड़ी बहुत नजदीक आ गई। अकरम ने आगे बढ़कर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। इधर ड्राइवर ने इशारा पाकर ट्रेन की रफ्तार भी कम कर दी। मगर जूं ही उसकी नजर सामने खड़ी उस लड़की पर पड़ी, ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार पहले से भी तेज कर दी। दूसरी तरफ खामोश खड़ी लड़की अचानक ट्रेन के पीछे भागने लगी। वो ट्रेन से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से उसके पीछे भाग रही थी और देखते देखते वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। अकरम एकदम कई कदम पीछे हट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़की तेज रफ्तार ट्रेन से ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकती है। वो भागता हुआ अपने कैबिन में गया और दरवाजा बंद करके अपनी सांसें बहाल करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर कुछ ही फासले पर वो ही लड़की थी, मगर उसका निचला धड़ गायब था और वो खून में लथपथ अपने दोनों हाथों पे चलती हुई अकरम की कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। इधर अकरम कैबिन के पिछले दरवाजे से चीखता चिल्लाता भाग निकला। वो दीवाना वार भाग रहा था और उसे यूं लग रहा था कि वो लड़की उसी तरह हाथों के बल चलती उसका पीछा कर रही है। अकरम में इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो मुड़कर पीछे भी देख लेता। ना जाने कब तक वो भागता रहा, फिर सड़क किनारे ठोकर खाकर गिर पड़ा। वो मुसलसल चीख रहा था कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। दरअसल अकरम सड़क किनारे सोए एक फकीर से ठोकर खाकर गिर पड़ा था। फकीर ने अकरम को खामोश रहने का इशारा किया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। और हकीकतन अकरम के पीछे वो लड़की जिसका निचला हिस्सा कटा हुआ था और वो अपने हाथों के बल तेजी से उसके पीछे आई थी। मगर जैसे ही उसका सामना फकीर से हुआ वो वहीं रुक गई। वो गुस्से से फकीर पर गुर्रा रही थी, जबकि फकीर के होंठ मुसलसल कुछ पढ़ते हुए हिल रहे थे। और अकरम वो थर थर कांपते हुए आंखें फाड़े उस भयानक लड़की को देख रहा था। फिर कुछ ही सेकंड्स में लड़की एकदम गायब हो गई और अकरम भी खौफ से वहीं गिर पड़ा, जिसे फकीर ने सहारा दिया और पानी पिलाया। अकरम का यूनिफॉर्म देखकर वो तमाम मामला समझ चुका था। जब अकरम की हालत कुछ बेहतर हुई तो फकीर ने उसे बताया कि जिस रेलवे स्टेशन पर उसकी ड्यूटी लगी है वो आसेबी है। वो लड़की जिसका निचला धड़ कटा हुआ था, उसने उसी स्टेशन पर ट्रेन के नीचे कूदकर खुदकुशी की थी। न जाने वो कौन थी और कहां से आई थी। इस वाक़े को कई अरसा बीत चुका है। लड़की बदरू बन चुकी है और उसने कई मासूम लोगों को भयानक नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अरसा पहले ये स्टेशन बंद कर दिया गया था, मगर फिर दोबारा खोल दिया गया। यहाँ दिन के वक्त मुसाफिर आते हैं, जबकि रात में कोई नहीं आता, ना ही ट्रेन रुकती है, क्योंकि तमाम गुजरने वाली ट्रेन के ड्राइवर को वो बदरू पटरी पर भागती दौड़ती दिखाई देती है और ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार मजीद तेज कर देते हैं। यहाँ कोई भी ट्रेन मास्टर ज्यादा दिन नहीं टिकता, सब भाग जाते हैं।
میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اکرم نے فقیر کا شکریہ ادا کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ رات اسے اپنے پاس رکھ لے۔ صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے سیدھا اپنے گھر چلا جائے گا۔ فقیر نے کچھ پڑھ کر اکرم کا حصار کیا اور اسے آرام سے سو جانے کا کہا۔ پھر صبح جب اکرم کی آنکھ کھلی تو وہ فقیر غائب تھا، مگر اکرم جیسے تیسے وہاں سے بس اڈے پہنچا اور وہاں سے واپس گھر چلا گیا۔ کئی دن تک وہ شدت خوف سے بیمار رہا۔ اس کی نوکری بھی چلی گئی، مگر وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی بچ گئی۔